اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، گفتگو ہے، ہر گفتگو کا ایک اثر ہوتا ہے، تاثیر ہے اس کی۔ ہم جس وقت اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سلجھی ہوئی گفتگو، ان کا اچھا انداز، بولنے کا انداز، ان کا بات کرنا ہمارے دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جب ہم برے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں یا ان سے بات کرتے تو ان کی بد زبانی، بد اخلاقی اور برا کلام ان کا افت اور پریشان کر دیتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے یار، میں ابھی چیخنا شروع کر دوں، چلانا شروع کر دوں تو یہاں پر ہر ایک بندے کے اوپر گراں گزرے گا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان کا کلام، انسان کی بات، انسان کا انداز انسان کے اوپر اثر کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام نہیں اثر کرتا؟ وہ تو میرے رب کا کلام ہے، اس سے زیادہ سلجھا ہوا، اس سے زیادہ حکمت والا، اس سے زیادہ پیار والا، اس سے زیادہ ہدایت والا، اس سے زیادہ شفا والا کائنات میں کوئی اور کلام نہیں، کیونکہ بادشاہ کا کلام ہے۔ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور پھر کائنات میں حقیقی بادشاہ تو ایک ہی ہے نا، باقی تو ساری اس نے بادشاہیاں دی ہیں جس کو بھی دی، جو بھی عطا کیا اسی نے عطا کیا ہے، علم بھی، کلام بھی، کمال بھی اور تمام حسن و جمال بھی۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ شفا ہے۔ یہ خود قرآن کا اپنا دعویٰ ہے۔ ایک تو عقلی طور پر میں نے آپ کو ابھی مثال عرض کی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کو نازل فرماتے ہیں، ہم ہی ان آیات کو نازل فرماتے ہیں اور جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات شفا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پورا قرآن کی ہر آیہ مبارکہ شفا ہے تو سورہ فاتحہ شریف کا کیا مقام ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء پر کتابیں آئیں، جتنوں پر صحیفے آئے، جو صحف تھے، جو کتب تھیں، ان تمام کی تمام کتب میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی نہیں۔ سورہ فاتحہ شریف اتنی عظیم چیز ہے۔ بعض چیزیں نا جی ہمارے عام ہونے کی وجہ سے اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ عام ہمیں مل گئی نا جی، دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، ہم قدر نہیں کر سکے۔ ایک اپنا محبوب دے دیا، ایک اللہ کا اپنا آخری پیغام دے دیا۔ یہ دونوں ایسی با کمال چیزیں ہیں قبلہ جن کی ہم قدر کر ہی نہیں سکے۔ نہ ہم نے اپنے محبوب کی قدر کی، اللہ کے محبوب کی قدر کی۔ دیکھیں نا جی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ صحت ہے، مال ہے، عزت ہے، نوکری ہے، جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل ہے، تھوڑا سا قلیل، بہت تھوڑا سا پروگرام۔ لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہ میرا احسان ہے مومنوں کے اوپر۔ عام بندہ احسان نہیں جتاتا، جب میرا رب سونا احسان جتائے اس کا مطلب ہے کہ شے کوئی بڑی خاص اور قیمتی ہے۔ محبوب جب عطا فرمائے تو فرمائے یہ میرا احسان مانو، احسان مانو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن جیسی کتاب، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، پوری کائنات نسل انسانی میں آپ چراغ لے کے بھی تلاش کریں گے ان دو چیزوں جیسا آپ کو نہیں ملے گا۔
شفا شریف کے اندر، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حضرت شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم اس کو پھوڑے کا دم کیوں نہیں سکھاتی جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بیماریوں کا دم کے ساتھ علاج کرنا، یہ میری تیری اماں جان امی جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے، جو سکھایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری حدیث پاک یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم صرف نظر بد یا سانپ یا بچھو کے ڈسنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ اب یہ پڑھی میں نے قرآن کی آیت، اور اس آیت کی تفسیر میں میں نے آپ کو کیا سنائی؟ اللہ کے نبی کی احادیث۔ قرآن کی آیت پڑھی اور اس کی تفسیر میں حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، اکثر جتنا ماحول صاف ستھرا آج ہے، جتنا آسان ماحول آج ہے، جتنی مراعات اور آسانیاں آج ہیں، آج سے 50 سال پہلے وہ نہیں تھی۔ آج سے 50 سال پہلے جو بندہ بیمار ہوتا تھا الا ماشاء اللہ کو بچتا تھا، ورنہ جس کو تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا بیمار ہو۔ اب تو کینسر کا بھی علاج آ گیا، کیمو تھیراپی میرا خیال اس کو کہتے ہیں، یعنی کیمو تھیراپی، اور اب تو وہ چائنا نے اور مشین ایجاد کر دی، 1 گھنٹے کے اندر کینسر سے آپ کھلی ولی ہو کے جائیں گے۔ 50 سال پہلے جس کو کینسر ہوتا تھا مر گیا، جس کو یہ بخار بڑا بخار کہتے تھے، بڑا بخار ہو گیا بندہ گیا تھا جناب اس میں۔ آج کل الا ماشاء اللہ کوئی بیماری سے مر جائے۔ لیکن اس دور کی نسبت آج شرح اموات زیادہ ہے، اس دور کی نسبت آج شرح اموات زیادہ ہے۔ 50 سال پہلے اتنی موتیں نہیں ہوتی تھی جتنی آج موتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ بیماریوں سے بھی مرتے تھے، ہاں جی، بیماریوں سے بھی۔ آج باوجود اس کے کہ بیماریوں کا علاج تو ہے ہمارے پاس، لیکن موتیں بھی ہماری سب سے زیادہ ہو رہی۔ اس کی سب سے جو مین میں آپ کو وجہ عرض کروں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خود بھی کھاتے تھے، اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس دور میں کوئی مسافر بھوکا نہیں ہوتا تھا، کوئی ہمسایہ بھوکا نہیں ہوتا تھا۔ آج مسافر بھی بھوکے مرتے ہیں اور آج ہمسائے بھی بھوکے مرتے ہیں۔ آج سفید پوش اپنی غیرت کی وجہ سے بھوکا مر گیا۔ آج ہم نے پہچان کرنا چھوڑ دی۔ پہلے وہ لوگ دوسروں کو ملنے کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے، جنازوں کے لیے، ہمارے گاؤں میں آج بھی ایک لمبا طویل سفر طے کر کے میت کو قبرستان تک لے جاتے ہیں اور وہ پیدل اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج شہروں کے اندر اب میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے، میت گھر میں تیار کی، یعنی غسل شسل دیے وہیں پہ، اور ٹرک بلا لیا، اس کے اوپر میت اٹھائی، چاہے یہ 10 منٹ کا ہی فاصلہ ہو، ٹرک بلوانے، اس میں میت رکھنی ہے اور وہاں تک لے گئے۔ ریڈی میڈ پروگرام ہو گیا۔ پہلے قل شریف ہوتے تھے، ساتہ ہوتا تھا، 10واں ہوتا تھا، 40واں ہوتا تھا، برسی ہوتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ سادہ لفظوں میں مخلوق خدا کو کھلانے کے بہانے تھے صرف، باقی یہ سارا اللہ کے نام پہ ہی تھا، سارا یہ تھا اللہ کے نام پہ، مخلوق خدا پہ۔ مدارس کو، طلباء کو، میں ظاہر بات ہے ہم خود مدرسے سے پڑھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے مدارس کا کیا نظام تھا۔ آج تو بڑا زبردست ہو گیا نا جی، اس وقت فیس کا اور ان چیزوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ آج تو جناب ٹھیک ٹھاک ایک پوری انڈسٹری ہے، $1 بلین کی انڈسٹری ہے جناب آج۔
کاروبار ہے بہت زبردست قسم. ڈول میں لے جانا جی، وہ اللہ آپ کی خیر کر، ڈول لے جانا، اس میں سارے سالن ڈال لینے، روٹیاں لے لینی ہیں جی، روٹیاں اکٹھی کر کے پھر وہ کھانا، اور یہ سارا سلسلہ کر. باوجود مانگ کے کھانے پر بھی طلباء بھوکے نہیں مرتے تھے. آج تو رشتہ دار سکے بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے وہ آتے تھے صدا دینے والے، صدا دینے والے بھی اس وقت غیرت والے تھے، حیا والے تھے. تو ہم گھر سے نا وہ آٹا، کولی میں آٹا نکال کے ان کو آٹا دیتے، روٹی پکی ہونی تو روٹی دے دینی، آٹا پڑا ہونا تو آٹا دے دینا، ہے جی، اس طرح کی چیز دے دینی ان کو. یعنی مخلوق خدا بھوک ہی نہیں مردی سی. اللہ کے نام پہ سارے دیتے تھے. کوئی 11ویں شریف کے نام پر اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، کوئی میلاد شریف کے نام پر، کوئی ختم شریف کے نام پر، کوئی بزرگوں کے ختم کے نام پر، سلسلہ چلتا تھا. اب یہ ساری چیزیں گئی ہیں ہٹ. کوئی بیمار ہوتا تھا، جا مسجد بکرا دے آؤ، فلانا شہر مجھ بننی ہے، یا اللہ اے ساڈا بندہ ٹھیک ہو جائے، اے مجھ سونیا تیرے نا تے سی دیاں. لوگوں نے صدقہ دینا بند کر دیا ہے، لوگوں نے یہ چیزیں کرنی بند کر دی ہیں، تو پھر موٹی موٹی فیسیں لے کے ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہیں. اور کیسا علاج کرتے ہیں؟ کمال کر دیتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایک گولی مجھے آپ بتا دیں جو کسی بیماری کا علاج ہو. دنیا میں کوئی ایک گولی آپ مجھے بتائیں جو کسی ایک بیماری کا علاج ہو. مجھے شوگر ہے جی، میں جب تک گولیاں کھاتا رہتا ہوں شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. 20 سال ہو گئے، شوگر صرف کنٹرول ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے، اور اس کے ساتھ جو نئی نئی بیماریاں لگتی ہیں وہ الگ سے ہیں. وہ جو نیا عذاب آتا ہے، ہماری کیفیت میں آپ کو عرض کروں، ایک لمحے میں نا میری اب میرے اوپر گزر رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک لمحے میں یہ عالم ہوتا ہے کہ میں پورا پہاڑ اکھاڑ کے رکھ دوں گا، ایک کچھ شے کو نہیں. میں ایک لمحے میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں تک جانا آزمائش ہو جاتی ہے، ہلا نہیں جاتا، اتنا بندہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کیفیت ہے، یہ علاج تو نہیں ہے. یہ تو مزید اپنے اوپر عذاب لینا. نہ کھائیں تبھی مردے ہیں، یہ کھانے تبھی مردے ہیں. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی اور سنن ترمذی شریف کے اندر بھی. فرمایا دم صرف نظر بد، یہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے میں زیادہ مؤثر ہے. یہ جتنی بھی بلائیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں صدقہ، خیرات، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی. او بندہ خدا، یہ ساری چیزیں تیرے اوپر سے تیری کتنی کتنی بلاؤں کو دور کر رہی ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتی. میں دوسروں سے کیا کہوں یار، جو چنگے بھلے لوگ ہیں نا وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں سنبھال رہے. بہن بھائیوں کے کوئی دنیا کے اندر ایسا خاندان نہیں ہے کہ بلا جس خاندان کے اندر سارے اتنے حاجی محمد شریف ہوں، ہاں جی، اتنے زیادہ صوفی با صفا ہوں کہ وہ ساری بہنوں کو بھی کہیں واہ 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 میری بہنا ورگی بہنا کوئی نہیں، میرے براواں ورگے برا کوئی نہیں. وہ پیچھے جو بیٹھے ہوندے ہیں، تیرے تائے نے انج کرتا، تیرے چاچے نے انج کرتا، اور تیرے فلانے نے انج کرتا، تیری پھوپھی نے انج کر دیتا، تیری خالجہ نے انج کر دیتا. یہ کوئی آج کی بات ہے؟ باتیں کرنا یہ کوئی آج کی بات ہے؟ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن باوجود اس کے پیار محبت برقرار تھی. آج وہ چیزیں ختم ہوئی ہیں نا. سکے بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں سنبھالتے، سکے رشتہ دار نہیں سنبھالتے، یہی ان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں. پھر میرے رب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اینج تو پھر اینج سے حضرت صاحب ساتھ بہن بھائی ہوں، پھر ان کے اندر غربت ہو، نہیں سمجھ میں آتی بات. ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، ان کی آپس میں اتفاق نہیں، آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، آپس میں ان کا پیار ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. یہ احساس کا مر جانا ہی بیماری ہے اصل، جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ایمان سے بتانا، ایمان سے بتانا، آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ نے بے شمار علماء کو سنا ہے.
اور اگر کسی کو علم نہیں ہے تو مجھے یہ تعجب ہوگا اس بات کو سن کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان یہیں پہ تھا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہاں پہ تھا، قبیلہ یہاں پہ تھا، گھرانہ یہاں پہ تھا، ساری کہہ لو برادری ساری یہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہی برادری، چاچے، مامے، تائے، پھپھے، ہاں جی، رشتہ دار، انہوں نے کیا کیا حضور کے ساتھ سلوک؟ اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی، آپ کے بچوں کو تکلیف دی، آپ کو تکلیف دی، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کیا کر گئے؟ ہجرت کب کرتا ہے بندہ؟ چھوڑ کے بندہ کب جاتا ہے؟ جب یہاں تک آ جائے، جب بالکل نہ پتہ لگے کہ اب مجھے یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہجرت بندہ اسی وقت کرتا ہے نا جی، جو بندہ اتو تک آ جائے بالکل کہ بس ہوں نا یہ نہیں چھوڑن، یہ مار دیں گے مجھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو جو غلام عطا فرمائے، ایسے مخلص غلام، ایسے مخلص صحابہ، ایسے جان نثار صحابہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، ہم چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو وہاں پر دوبارہ لے کے جائیں گے اور وہ مکہ بھی ہم فتح کریں۔ وہ سارے غلام ملے، آ کے فتح مکہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب حق کیا بنتا تھا کہ جن لوگوں نے اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی کہ جان بھی خطرے میں آ گئی، حق تو یہ بنتا تھا ایک ایک کو چن چن کرنا ان کو قتل کیا جاتا، ان کی بوٹی بوٹی کی جاتی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وانتم طلقاء، جاؤ تم ساروں کو میں نے معاف کیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 صدیوں کے بعد بھی میرے سنن نبی کا نام زندہ ہے۔ یہ ان کے کردار کی وجہ سے تھی۔ ہم نا اپنے خاندان میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خاندان کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بزرگ جنہوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، بہن بھائی، کہ ہمارے بابا جی نے یہ کیا تھا، ہمارے فلانے بابے نے یہ کیا تھا، 7ویں نسل میں ہمارا بابا چل رہا تھا۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ 15 سپارہ 16واں سپارہ، یہ 2 سپاروں کے اندر وہ پورا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ اس میں ایک واقعہ کا جز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار آپ کھڑی کریں، یہ دیوار کھڑی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں کھڑی کروں؟ جس گاؤں میں یہ دیوار ہے ان گاؤں والوں نے ہمیں تو روٹی بھی نہیں پوچھی، ہم مسافر تھے، ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، آپ کہتے ہیں ہم ان کے جو ہے نا جی گری ہوئی دیواروں کو کھڑا کریں۔ فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ البتہ جو اس کے اندر سے نتیجہ نکالنا ہے، میں نے جو جز لے رہا ہوں کہ وہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی، اور وہ 2 یتیم بچے ان کی 7ویں نسل میں ایک اللہ کا ولی تھا، 7ویں نسل میں اللہ کا ولی تھا، جس کا تذکرہ اور لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں تک اس کی برکت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اگر ایمان سے بتائیے گا کہ ہم اگر اپنا کردار ٹھیک کر لیں، اگر ہمارے دادے پردادے لکڑ دادے کا فیض ہم تک پہنچ سکتا ہے، ان کی برکتیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں، تو کیا اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا کر کے لے کے چلیں گے تو ہماری اگلی 7 نسلوں تک نہیں برکت جائے گی؟ آج ہم جن کو بیوقوف کہتے ہیں نا جی، اس کو نا ایک مہذب لفظ کہتے ہیں سادہ لوگ، دراصل سادہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے سادے لوگ سن جی، سادے لوگ نہیں تھے، ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، پتہ تے سانو ہیں،
وہ اخلاص کے ساتھ، وہ پیار کے ساتھ، وہ جو محبت کے ساتھ، وہ جو ایک بانٹ کے گئے تھے اپنا سارا کچھ، احساس بانٹ کے گئے، وہ اپنا سارا کچھ مال بانٹ کے گئے. لیکن آج بھی ان کے جو تذکرے اور برکتیں آج ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، ہم ان کو بیوقوف کہتے ہیں، سادہ کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا چلاک اور بڑا ہم جو ہے ترقی یافتہ کہتے ہیں. ہم نے کیا بہار ڈالی؟ ہم نے کون سے کارنامے سر انجام دے؟ شاید ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمیں یاد نہ رکھے. لیکن اگر یہ جو ریت چلی آ رہی تھی نا، ہماری ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، بہن بھائی رشتہ دار ملنا جلنا، ہاں جی یار مصروف وہ بھی لوگ تھے، وہ دیہڑیاں کرنے والے لوگ تھے، وہ اپنی دیہڑیاں توڑ کے پھر رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. یہ تہذیب، اور پھر صلہ رحمی جو کرتے تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کوئی بیماری، کوئی بلائیں، کوئی مصیبتیں نہیں لگنے دیتا تھا. میری نانی اماں 125 سال کی، 30 سال کی ہو کے فوت ہوئی، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی. میری دادی جان 100 سال سے زیادہ ہو کے فوت ہوئی، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی. میں اس ٹائم بیماریاں دا تھیلا بیٹھا. سارے نکے نکے بچے نو، میرے پاس پچھلی مسجد میں ایک بچہ پڑھتا تھا، 6 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا. وہ پیدائشی طور پہ بچہ شوگر کا مریض تھا، پیدائشی طور پہ شوگر کا مریض تھا. اور اس کی کیفیت یہ تھی بچے کی، بعد پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتا تھا. شوگر اتنی اس کی لو ہو جاتی تھی، وہ بچہ بے ہوش ہو جاتا تھا. ایک دفعہ پہلی دفعہ جب وہ بے ہوش ہوا تو ہم تو پریشان ہو گئے. پھر اس کے والد کو بلایا، اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بچے کو مسئلہ ہے. اب تو پیدا ہی ہم بیماریوں کے ساتھ ہوئے. تو بیماریوں کا علاج اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے بہترین علاج. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سے صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق دے.